بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پر اسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے نہ صرف انسان اور حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کس ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کس کو ملے گی؟ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم و مقام منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ نہ صرف اللہ کے نبی تھے بلکہ زمین کے سب سے بڑی سلطنت کے مالک تھے، اور تمام مخلوقات، انسان، جانور ترین، پرندے اور جنات بھی آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ آپ کا حکم مانا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا ایک عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی۔ اسے خاتم سلیمانی، مہر سلیمانی یعنی بستر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنے وسیع حکومت و سلطنت کو نہایت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر جنت سے لائے تھے، اور اس انگوٹھی میں جو نگینہ تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر لگی ہوئی تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے تھے، اس میں یاقوت لگا ہوا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نگینے پر کلمہ شریف لکھا تھا۔ اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جنس ونس حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے تمام معاملات اس انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء جاتے تھے اس پاک انگوٹھی کو اتار کر جاتے تھے، اور جب آپ ایک دن قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء گئے تو آپ نے اپنی انگوٹھی اپنی زوجہ کے حوالے کر دی، اور پھر ایک جن آیا، اس نے آپ کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کی زوجہ محترمہ سے آپ کی یہ انگوٹھی حاصل کر لی اور پھر آپ کے تخت پر قابض ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنے ہی ملک میں اجنبی اور غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوچ پر ان کے ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ان کا ہم شکل اور ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس دن اس کے سامنے تورات کی آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ جب آپ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سمندر کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنس گئی، اور جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اور اس میں سے آپ کی وہ انگوٹھی نکلی، اور لہٰذا آپ نے اسے جلدی ہی پہنا، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت بادشاہی واپس مل گئی۔ تخت حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سرکش جن کو پکڑا جائے اور میرے پاس لایا جائے، لہٰذا اسے قید کر لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیش کیا گیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک صندوق میں قید کروا دیا اور سمندر میں پھینک دیا، اور یہ قیامت تک اسی صندوق میں رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی، پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کسی کے پاس نہیں پہنچی، اور کہاں گئی اس کے متعلق کوئی گواہ، کوئی روایت نہیں ملتی۔ بعض علماء نے اس واقعت کا انکار کرتے ہوئے، اور ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ سے یہ انگوٹھی نہیں تھی بلکہ حکومت انہیں اللہ کے اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرمائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء کا اس واقعہ کو منکر قرار دیتے ہیں اور اسرائیلی روایت کا حصہ بتاتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں صلیبیوں نے مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ کھودی تھی اور کوشش کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ہم انگوٹھی کو تلاش کرنے لگے تھے، اور ان کی یہ کوشش یعنی صلیبیوں کی یہ کوشش ناکام رہی۔ آج تک یہودی اس انگوٹھی کو تلاش نہیں کر پائے، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونے والے ستارے جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام کہا جاتا ہے، اس سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ
اور مہر ہے۔ یہودیوں کے مطابق کیونکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہودیوں کے نسل میں سے تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کے ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کے لیے آج تک یہودی سائنسی علوم اور جادو کے ذریعے اس انگوٹھی کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملے گی اور نہ ہی کبھی مل پائے گی۔ روایتوں کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑے فتنے یعنی دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی ہوگی، لیکن وہ انگوٹھی مسلمانی انگوٹھی نہیں ہوگی بلکہ شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے دجال جادوئی طاقت حاصل کرے گا اور لوگوں کو اپنا غلام بنائے گا۔ دجالی انگوٹھی سے مقابلے کے لیے اس وقت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا، علماء کے مطابق سلیمانی انگوٹھی اس شخص کے پاس ہوگی اور آخر میں فتح اس شخص کے مقدر میں ہوگی، جبکہ اہل تشریح کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی اور آخر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی تھی اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس ہے یہ انگوٹھی آئی ہے، اور آج یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا قرب قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کا اس انگوٹھی کے ساتھ ظہور ہوگا اور آپ مسیح دجال سے مقابلہ کریں گے اور اسے واصل جہنم کریں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔